تارخن عالم میں ایک ایسا نام جس کی ہیبت سے قیصر و کسر کے ایوان لرز اٹھتے تھے، ایک ایسا حکمران جو راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں پہرا دیتا کہ کہیں کوئی بھوکا نہ سو جائے، وہ جس کے دائرے میں رسول اللہ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آئیے جانتے ہیں مراد رسول فائن بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ داستان جو آج بھی ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ اسلام لانے سے پہلے عمر کی شخصیت قریش میں سب سے زیادہ رعبدار تھی۔ وہ اسلام کے سخت دشمن تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دن جب عمر تلوار لے کر نکلے، لیکن اپنی بہن کے گھر قرآن کی تلاوت سن کر ان کا دل پگھل گیا۔ سورہ طٰہٰ کی وہ آیات جنہوں نے ایک جابر انسان کو عدل کا علمبردار بنا دیا۔ ان کے اسلام لانے پر مکہ کے در و دیوار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھے اور مسلمانوں کو وہ حوصلہ ملا کہ انہوں نے پہلی بار کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کی۔ خلیفہ بننے کے بعد عمر نے وہ نظام عدل قائم کیا جس کی مثال تارخن انسانی میں نہیں ملتی۔ راتوں کا گشت، وہ واقعہ جب ایک بوڑھی عورت اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈیا میں پتھر ابال رہی تھی اور خلیفہ وقت نے خود اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری اٹھا کر ان کے گھر پہنچائی۔ قانون کی بالادستی، ان کا قول تھا اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا جواب دہ بھی عمر ہوگا۔ ان کے دور میں گورنر ہو عام شہری، سب کے لیے قانون برابر تھا۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ ایران، روم اور مصر کی عظیم سلطنتیں زیر ہوئیں، لیکن سب سے یادگار لمحہ فہن بیت المقدس تھا، جب وہ ایک قمیص پر پیوند لگائے ہوئے اونٹ پر سوار بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے اور فاتح ہونے کے باوجود ان کے ہمراہ ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ یہ تھی ان کی سادگی جس نے عیسائی پادریوں کو بھی متاثر کر دیا۔ آج ہم جو ہجری کیلنڈر استعمال کرتے ہیں وہ عمر فاروق کا ہی تحفہ ہے۔ محکمہ فوج، پولیس، بیت المال اور ریونیو جیسے نظاموں کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی۔ ان کی دور اندیشی اور انتظامی صلاحیتوں نے دنیا کو جدید ترین گورننس کا سبق دیا۔ تاریخ کا وہ سیاہ دن جب فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز نے وار کیا، شہادت کے وقت بھی ان کی زبان پر صرف ایک ہی فکر تھی، کیا میں نے اللہ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری پوری کی؟ وہ فاروق اعظم جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پہچان دی، آج روزان رسول میں اپنے محبوب ساتھیوں کے ساتھ آرام فرما ہے۔